چکیا سا صحت یابی ہو چکی سی کہندے نے پھر میں چادر لئی وہی والی خوشبوواں تے آندیاں ہون گیاں نور تے پھیلدا ہوے گا کہندے نے میں تہجد پڑھن چلیا تے مینوں ایک بابا ملیا کہن لگا شرف الدین بصیری او سانو بھی سنا او شرف الدین سانو او آکھن لگے میں پوچھے کیونکہ خواب سی نا کہندے نے میں آکھیا کی سناواں کہن لگے جڑا رسول اللہ نو سنایا او آکھن لگے تانوں کنج پتہ لگیا کہن لگے تو کلا نہیں پڑھنا پیا سا اس محفل چ اسی بھی موجود سا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد کلیاں بہ کے وہ سمجھ آئی جی تواڈے ذہن کھولنا پیا وا نکل آؤ مجھے 10 جانے مجھے 50 جانے میرا ولولہ ہو تو میرا فلانا کلیاں بھی تو بہ تے آخ تہاڈیاں کو سمجھ آئیے دیکھو نا میں چونکہ نال لگا وا اللہ تعالیٰ درجات مزید بلند فرمائے این دنہ چی عرصے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے دا ساڑھا ہی روئے اچھی بات نہ کو سبحان اللہ ساڑھا ہی روئے ساڑھا آئیڈیل ہے اوہ پائے ترخانہ دا پتر ہے ساڑھا امام ہے سبحان اللہ سمجھ آئی بات میں صرف ایک دو گل کر کے گزراں گا وقت گنجائش نہیں خواجہ قمرالدین سیالوی چھوٹی شخصیت نہیں پہلے بھی تعارف کروایا ہے خواجہ قمرالدین سیالوی شیخ الاسلام ہوئے نے ہزاروں علماء دے پیرو مرشد ہوئے نے فرماندے نے میں 2 دفعہ ملیا وا علم الدین نو 2 دفعہ ایک دفعہ ہو دو جدو پھانسی لگنی سی اس تو پہلے ملیا ایک دفعہ ہو دو جدو میاں والی تو او دے جس میں اطہر نو میانی لور قبرستان منتقل کرنا سی کہندے نے میں جدو گیا نا جیل دی طرف اتیار رکھے ہو شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی اور دوسری طرف علم الدین اوے اہتے 17-18 سالہ دا یا 16 سالہ دا چھوٹی جی عمر ہے لیکن کوئی جاندہ نہیں کوئی پہچاندہ نہیں بس نبی دے نال ہی جڑے نے نبی دے نال تے قربان ہوئے نے خواجہ قمرالدین سیالوی کہندے نے جدو میں ملن واسطے گیا کہندے نے میں او دے فیس امپریکشن تو جان لیا کہ اے میرا ہاتھ چومنا چاہندا ہے کہندے نے میں پہل کی تھی میں پہلے ہاتھ چومے ہے میں ہاتھ چومے کی دے او جڑا میٹرک بھی نہیں پڑھیا دا سی صرف نبی دے نام تے قربان ہویا خواجہ قمرالدین سیالوی کہندے نے میں انہوں آکھیا اے سنو ذرا جڑے لوگ اج بڑے سدھے سادے بندے نے کہندے نے جڑا کام تو کیتا ہے او ارادہ میں بھی کیتا دا سی لیکن رب نے توفیق تینوں عطا فرما چھڑی ہے ایس نالوں وڈی عزت کی ہے راج پال سی نا نبی پاک دی گستاخی کی تھی ماں دے کولو 4 آنے لے کے او دائی چاکو لیا نہیں نبی دے گستاخ نو برداشت کیتا اور پھر انہوں واصلے جہنم کر کے علم الدین اتھے ہی کلوتا رہا پولیس والے لے کے گئے عدالت دا تاریخی جملہ قیامت تک یاد رکھیا جائے گا جج دی اکھاں چ اکھ پا کے آکھیا تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی ہم سے توہین رسالت برداشت نہیں ہوتی اے عجیش کہندے نے میں انہوں پوچھیا پہلے حال چ تے ہون دے حال چ فرق کی ہے خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہندے نے میں پوچھیا پہلے حال چ ہون دے حال چ فرق کی ہے کہن لگا ویکھو اندھیری کوٹری جانا نے لکھیا دا لیکن خدا دی قسم ہے او دن دا ٹائم ہوندا ہے روزانہ رسول اللہ اپنا دیدار کرواندے نے دوسری گل سنو کہندا تر میں تے مزدور دا سا میرا باپ ترخانہ دا کام کرنا لا لیکن خواجہ صاحب الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک جتھوں چاہو تسی قرآن سن سکتے ہو ہے تیسری گل سنو اے جے اللہ دے بندے ہو مل پا چھڑتے نے قدر کر چھڑتے نے اوے کہندے نے اینا نے آکھیا تینوں ہی تو آ رہے دن پھانسی دینی ہے لیکن خواجہ صاحب سنو مینوں ہی تو آ رہے دن پھانسی نہیں جی ہو سکتی کہندے نے میں آکھیا ہو کیوں ساری حکومت جڑی ہے رلی دی ہے تینوں پھانسی لانا چاہندے نے تے تو کیوں کہنا پیا کہندے نے نبی پاک آئے سن
فرمایا جمعرات والے دن تیرا آپ ہی استقبال کرنے واسطے آواں گے جدو ہونا جمعرات نو آنا اے کس طرح اتوار نو پھانسی لا سکتے ہیں پھر احتجاج ہوئے تاریخ پڑھ کے دیکھو احتجاج ہوئے انہوں نے جناب چند دنوں تو بعد پھانسی ملتوی کر دی تھی دوسری گل سنو امام فخر الدین جے انہاں دے بھرا جڑے نے فخر الدین او کہندے نے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ جدو قبر آپ دی کھولی گئی نا انگریز ڈاکٹر او تھے موجود سن کیونکہ انہاں دی نگرانی چ سارا کام ہویا میانی آپ تے جسم پاک نو لے آیا گیا انہاں نے نا ماسک پائے دے سن کسی وجہ دے نال کہندے نے تھوڑا جہا وقت گزریا انہاں ماسک لا لے تے اپنی زبان چاکھ لگے یہ تو نہ گلاب کی خوشبو ہے یہ تو نہ چمبیلے کی خوشبو ہے یہ تو نہ عطر کی خوشبو ہے یہ کیڑی خوشبو ہے کہندے میں آکھیا یہ جنت کی خوشبو ہے اور اقبال تانوں پتہ ہے علم الدین نو کنے قبر چ اتاریا سی لاہور اقبال نے کنے اتاریا سی اقبال نے تے پتہ اقبال نے کی آکھیا سی علم الدین تیری وصیت میں پوری کی دی ہے تینوں میں لاہور لے کے آیا ہاں ہن میری وصیت ہے حضور جدوں آن تے میرا سلام پیش کر چھڑیا اندازہ کرو تسی تانوں کہنا ہے نکلو لوکاں نوں پتہ لگے فلانے نوں پتہ لگے کلیاں بہ کے آخ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں پڑھو حضرت سارے اپنی کیفیت جے گل دا اثر ہویا تے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں اونج دی آواز نہیں بلند ہوندی پی تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر میرا دل کردا ہے میں غازی عامر چیمے دا بھی ذکر کرا پتہ جے غازی عامر چیمہ حافظ آباد دے ایک دیہات چ پیدا ہویا اتھوں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی فیصل آباد جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی اس تو بعد لاہور دی یونیورسٹی دے اندر لیکچرار رہا پھر مزید پڑھن واسطے جرمنی چلا گیا جدوں اینوں پتہ لگیا ڈنمارک دے ایک اخبار نے نبی پاک دے کارٹون بنائے نے اور کارٹون شائع کیتے گئے نے انہیں جرمنی دا ویزا نہیں تکیا انہیں جناب اپنی چڑھتی جوانی نہیں تکی خواہشات نہیں تکیا او گیا اور جا کے او دا کام تمام کیتا میں صرف اتنی بات کر لگا سنو ذرا کہندے نے تفسیسی افسرہ نے آکھیا کہندے نے تو بس اتنا آکھ چھڑ کہ میں مذہبی طور تے نہیں کیتا بلکہ میرا دماغی توازن کام نہیں کرتا سی تا کام کر چھڑیا وے اے آکھیا تے تینوں رہائی دے چھڑاں گے غازی عامر چیمہ نے آکھیا تو کہنا ہے ذہنی توازن کام نہیں کیتا ایہی تے کمائی ہے توجہ ہے پھر پوچھو جا کے کہندے نے جدوں پی آئی اے دے جہاز دے ذریعے میت پہنچی نا تے کہندے نے جنازے 6 لاکھ نالوں بہتے بندے سن انج لگدا ہی جس طرح انگلاں تے جنازہ چکیا گیا ہے اخلاص اپنے اندر پیدا کر سمجھ آئی گل دی تھوڑا کچھ بھی کر چھڑو گے نا انہاں نوں پتہ ہے پھر بندہ اتنا نوازیا اظہار محبت یا رسول اللہ تواڈے نال پیار ہے تواڈے نال محبت ہے پھر دیکھو یاد رکھیو ان کبوتر تے کبوتر ہی ہے نا دسو سارے کبوتر ہی ہے نا ہے تے پرندہ ہے نا مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی مدینے گزار چھڑی جدے ایک مرید دا نام الیاس قادری ہے
ਮਦੀਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਆਉਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਛਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਕਬੂਤਰ ਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਗਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਸਨ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਐਡੇ ਵਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਬੂਏ ਯਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦਰ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਦਾਣਾ ਪਾ ਛੜਿਓ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾ ਕਰ ਛੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਬਾਤ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਸ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਆਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਜੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਇਸ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਨਸ਼ਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਘੰਟਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਮਾਮ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਘੰਟਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮੇ 'ਚ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਈਏ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ